السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. اور آج ہمارے پاس بہت اہم ٹاپکس ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آج فیاض الحسن چوہان صاحب کے پاس ایسی خفیہ معلومات ہیں جن کے متعلق میں شو سے پہلے ان سے گزارش کرتا رہا کہ ہمیں بھی بتائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں شو میں بیٹھوں گا تو ہی میں بتاؤں گا، کیونکہ تحریک انصاف کا کوئی بہت بڑا پلان ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم غور کریں تو افغانستان کے ساتھ جو امن مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور پاکستانی ریاست نے اب باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر پاکستان میں خودکش حملہ ہوتا ہے یا یہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کا جواب پھر افغانستان کو کابل اور قندھار میں دیا جائے گا. تو یہ کیا ہونے والا ہے یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے. انڈیا آج کل دوبارہ سے پر مارنا شروع ہو چکا ہے. انہوں نے ترشول نام کی اپنی ایک ایکسرسائزز بھی شروع کر دی ہیں. تو اب بھارت کیا پروگرام بنا رہے ہیں، اور کل سے مختلف افغانی اکاؤنٹس یہ بھی بول رہے ہیں کہ بھارت بگرام ایئر بیس پر آ چکا ہے. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے. تو جی فیاض بھائی، آج میرے خیال سے نا شو کا آغاز بریکنگ نیوز سے کرنا چاہیے، کیونکہ میں آپ سے ریکویسٹیں کرتا رہا ہوں کہ بتائیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آڈینس کو ہی بتاؤں گا. کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فرحان بھائی، 26 نومبر 2024 جو وقوع ہوا، پورا کے پی کے کا راستہ، جی ٹی روڈ، موٹر وے، پھر اس کے بعد جناب آپ کا 26 نمبر چنگی، اسلام آباد، پھر جناب آپ کا ڈی چوک اور آپ کا بلو ایریا، جو غنڈہ گردی بدماشی ان کی طرف سے، پھر اینڈ میں آ کے ان کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے پاکستان کی انتظامیہ، پولیس اور ریاست نے جو پھر ان کو ڈیل کیا، وہ جو وقوع ہوا اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے. پی ٹی آئی کو بھی، قیدی نمبر 420 کو بھی، قیدی نمبر 420 کے جو پیچھے ہینڈلرز ہیں ان کو بھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم ڈی چوک آ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر مجبوراً، کیونکہ اس وقت جناب آپ کا آئی تھنک سو کہ یا ایس سی او کی پریس کانفرنس تھی، یا ترکی کا جو نا کوئی وزیر اعظم آ رہا تھا، جی ایس سی او کی کانفرنس، ٹھیک ہے جی، ایس سی او کی پریس کانفرنس تھی. انہیں پتہ تھا کہ ریاست اور حکومت مجبوراً اپنے سر سے انٹرنیشنل بےزتی کا ٹوکرا سجنے سے بچنے کے لیے ہمیں اس طرح ٹریٹ کرے گی کہ ہمیں وہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے جو 9 مئی میں بھی حاصل نہیں ہوئے، نہ 9 مئی سے پہلے ہوئے، اپریل 2022 سے لے کے اب تک نقدہ کوکا کی تحریک میں. وہ مقاصد کیا تھے؟ وہ مقاصد تھے بیسیوں لاشیں، وہ مقاصد تھے خون کے دریا، وہ مقاصد تھے خون کی ندیاں. مقاصد یہ تھے، وہ نہیں ہوئے. اب اس وقت بھی ریاست نے بڑا ٹیکٹ فلی ربڑ کی گولیاں چلا کے، جن کی آواز زیادہ ہوتی ہے، دبش زیادہ ہوتی ہے، نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، انہوں نے وہ گولیاں چلا کے رات کے اندھیرے میں آپ کی جناب 3 سے 5 منٹ کے اندر ساری بشرا بی بی سے لے کے علی امین جناب بابا تک ساروں کو تتر بتر کر دیا صاحب. بالکل. لیکن ابھی تک کوئی لاش پی ٹی آئی والے 26 نومبر کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ نہیں دکھا سکے. وہ بھی آگے ہم بات کریں گے 400 اور 250 کی. اب پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے گولڈ سمتھ خاندان، جو ان کا اصل ہینڈلر ہے، ان کا وچولا ہے، ان کے ہینڈلرز کا وچولا ہے، وہ رشتے کراتے ہیں نا وچولے، جی جی، پاکستان اور بر صغیر کے اندر بڑا مشہور ایک ٹرمنالوجی ہے وچولا. عالمی طاقتوں کا جو وچولا ہے نا قیدی نمبر 420 اور نقدہ کوکا کی تحریک کے حوالے سے، وہ گولڈ سمتھ خاندان ہے. گولڈ سمتھ خاندان کے لوگوں کی، زیک گولڈ سمتھ، جمیمہ گولڈ سمتھ، ان کی کوئی کنورسیشن ٹریس ہوئی ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کے پاس، اس کی ساری ڈیٹیل آئی ہے. اس ڈیٹیل کے مطابق تیاری کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کی طرح 2024 اور 2023 کی طرح اب 2025 نومبر کے اندر کوئی ایسا ایونٹ کیا جائے کہ جس سے لاشوں کی پوری برسات ان کو مل جائے، اور اس کو بنیاد بنا کے پھر یہ دوبارہ سے اپنی اس بالکل گئی گزری تھکی ناکام مکی تھلکی جو تحریک ہے اس میں یہ جان بھر سکیں. یہ فیاض بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں ابھی آپ کو پن پوائنٹ کر دوں کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ وہ 26 نومبر کو احتجاج کریں گے. نومبر کے مہینے میں یہ احتجاج کریں گے. اس احتجاج کا آبجیکٹو خون ریزی ہے. اس احتجاج کا یہ مطلب آپ پی ٹی آئی کی قیادت سے پہلے آپ بتا رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو.
اچھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. ٹھیک. یہ پاکستان کی جو دشمن طاقتیں جس میں نمبر 1 آبویسلی انڈیا ہے, انڈین فوج, انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین را, انہوں نے پلان بنایا ہے کہ 3 اطراف سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے. ایک طرف مشرقی انڈین فوج, ایک طرف مغربی افغان طالبان ٹی ٹی پی, درمیان میں نقد کوکا کی تحریک اور قیدی نمبر 420 کے کلٹ کا شکار وہ ناخلف لوگ, سیاسی فتنہ خوارج جس کا میں نے نام دیا ہوا ہے. یہ 3 اطراف سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کا پوری پلاننگ صہیونی طاقتیں اور انڈین را وہ کر چکی ہے. اس کے لیے نومبر کے مہینے میں یہ کال آئے گی. اپنی طرف سے یہ پھر خون کی ندیاں بہا کے اپنی تحریک کو 4 چاند لگانے کی کوشش کریں گے, لیکن 9 مئی کی طرح اور 26 نومبر کی طرح ان کو ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نے اپنی ساری زندگی پالیٹکس کی, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے, اسلام سے پہلے کی تہذیبوں کا مطالعہ کیا, قائدین کا مطالعہ کیا, اسلام کا اٹ سیلف, خلفائے راشدین, بنو امیہ, بنو عباس, بنو فاطمی, بنو جناب عثمانی دور, اور پھر اس کے علاوہ دنیا کے جتنے انقلاب اور ریولوشن, رشین انقلاب, فرینچ ریولوشن, ٹھیک ہے جی, پھر آپ کا ایران کا انقلاب, پھر جتنے انقلاب پڑے, ان ساروں کی روشنی میں جھوٹا شخص کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا. جھوٹی لیڈرشپ کو کبھی بھی دنیا کی کوئی تھکی سے تھکی قوم بھی اپنے سروں پہ مسلط نہیں کر سکتی. یہ تاریخ ہے انسانوں کی, اصول ہے. ان سے پوچھو یار تم نے کون کون سا جھوٹ بولا, اور یہ جو جھوٹ بولا نومبر کے حوالے سے, 26 نومبر کے حوالے سے, جو کلیئر کٹ ثابت ہے. اس کے بعد میں اس پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے پوچھوں گا یار اس قیدی نمبر 420 اور ان خبیثوں سے آپ کیا نکالتے ہیں؟ فیاض بھائی آپ جھوٹ کی بات کر رہے ہیں, چلیں اب ٹاپک تھوڑا سا تبدیل کریں. میں آپ کو کل کی ایک یہ جو نیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لگا ہے, میں اس شہزادے کی آپ کو ایک ویڈیو سنانا چاہتا ہوں. اب یہ جلسے میں کھڑا ہے, اور جلسے میں کھڑے ہو کر اس سے وہ 1 سیکنڈ میں یار یہاں پہ ہمارے پہ مسلط کرو گے دہشت گردی, جی تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں سنائے ذرا قوم کو. جی جی. اب یہ فیاض بھائی جو ہے یہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جلسے میں کھڑا ہے, اور جلسے میں کھڑے ہو کر مطلب یہ ریالہ جیل کے باہر کیا بول رہے ہیں ذرا سنیں. دودھ کی نہریں بھی بہا دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ایک دفعہ پھر میرے صوبے میں جو ہے دہشت گردی لائی گئی ہے, خود ساختہ دہشت گردی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم سے پوچھے بغیر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا, تو پھر جو ہے یہ چلتا رہے گا. ہم سے پوچھے بغیر ان کو آباد کیا گیا تھا. اس سے ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا. اب یہ جتنے بھی اچھا, اب فیاض بھائی میں ذرا آڈینس کے لیے ایک سیٹ پہ ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں, تئیوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ جو عمران خان کی ویڈیو ہے جس میں وہ تحریک طالبان کو لانے کی بات کر رہا ہے, اس ویڈیو کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہے 7 جنوری 2023. اب یہ جو پی ٹی آئی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی عمران خان تو 2021 میں چلا گیا, تو جی وہ جو مراد شہید ہے وہ تو اس کے بعد کہتا رہا تھا کہ دہشت گرد آ رہی ہیں. یہ 7 جنوری 2023 کی ویڈیو ہے جس میں وہ بندہ تحریک طالبان کی واپسی کا دفاع کر رہا ہے. سر جی یہ پراپر جسمانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 ان تینوں کا مل کے فیصلہ تھا, اور یہ ہیڈ تھا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. اور اسی راہبری کو لیجٹیمیٹ کرنے کے لیے ایک نہیں اس کی 20 انٹرویوز موجود ہیں جس میں یہ اون کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آپ کی اپریل 2022 میں ان کی حکومت گئی. جی جی. یہ 5 اگست 2023 کو گرفتار ہوا. اس 1.5 سالوں میں اس نے کم از کم 40 سے لے کے 100 دفعہ اعتراف کیا ہوا. یہ نہیں تو پھر فیاض بھائی میرا اچھا, اب اس اعتراف کے بعد جی جی اس سہیل افریدی اس نکمے سے کوئی پوچھے تجھے, اب میں لفظ نہیں یوز کر سکتا, کچھ پوڈ کاسٹ کی مجبوریاں ہیں, تجھے ٹکے آنے کا تیرا نالج نہیں ہے, تیرا علم نہیں ہے, تیری اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے, تیری سیاست کے اوپر نظر نہیں ہے, نہ لوکل سیاست پہ, نہ ملک کی سیاست پہ, نہ ریجن کی سیاست پہ, نہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ. تو بکواس کر رہے سرے عام. جس خبیث کو تو ملنے آیا ہے, جس سسٹم کے لاڈلے کے پیچھے تم نے پورے کے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, وہ اپنے منہ سے مان رہا ہے
کہ ہم لے کر آئے. تو کہتے ہیں یار ہمارے پہ مسلط کی جا رہا ہے. میں یہاں پر آپ کو معذرت کے ساتھ میں روکوں گا, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی ہی بات, یہ جو سہیل افریدی نے بات کی, یہی بات مراد سعید نے کی, میری اس سے اچھی دوستی رہی ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ ان کی عقل کیا گھاس چرنے چلی جاتی ہے جب یہ بولتے ہیں کہ جی دہشت گرد جو سے ہے وہ فوج لے کر آ رہی ہے, جبکہ عمران خان کے واضح اسٹیٹمنٹ آنکھوں کے سامنے منہ پر وہ آپ لوگوں کے بول رہے ہیں کہ میں ان کو لے کر آیا ہوں. تو آپ لوگ کیسے دوسروں کو الزام ٹھہراتے ہیں, اور کیا یہ تحریک انصاف کے فالوورز کو گدھا سمجھتے ہیں جن کو وہ گدھے ہیں؟ وہ سارے خچر ہیں, گدھے ہیں. میں کم از کم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والا ابھی بھی پچھلے 2 سالوں میں ایک ایک چیز کلیئر ہونے کے بعد, پاک انڈیا جنگ کے بعد, اسرائیل ایران جنگ کے بعد, اسرائیل قطر جنگ کے بعد, شیخ مجیب الرحمان کی سپورٹ کرنے کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی کوئی پاکستانی اس کے ساتھ ہے, چاہے سارے کے سارے بھی ہو جائے, میں کہوں گا کہ وہ انسان نہیں ہے. جو سینسیبل ہے, جس کو عقل دی ہے, جس کو دانش دی ہے اللہ پاک نے, جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مصداق پیدا ہوا ہے, اس کو اللہ نے سمجھ دیا ہے. وہ دیکھتا ہے چیزوں کو, حالات, واقعات, نظائر و قرائن, سیاق و سباق, ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ اپنے فیصلے کرتا ہے, اور اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرتا ہے. جو اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی نہیں کر سکتا, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں تو کم از کم یہ پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے, آدھے مجبور ہے, اپنے مفادات, ڈالرز ہیں, ممبریاں ہیں, ایم این اے, ایم پی اے شپ, سینیٹر شپ, عہدے, آدھے تو ادھر سے مجبور. سیاست کے لالچی اور گریڈی لوگ ہوتے ہیں, ہم بھی ساری زندگی سیاست کی ہے, آئندہ بھی کرنی ہے. سیاست کے اندر لالچی اور گریڈی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ایمان جائے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, ایمان چلا جائے دمڑی نہ جائے. ان کہتے ہیں یار سب کچھ چلا جائے, یار میرا شہرت, میری عزت, میرا عہدہ, میری میموری نہ جائے. ایک تو آدھے وہ ہیں. باقی آدھے جن کو اللہ نے سینس دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ابھی بھی عقل نہیں آئی پچھلے 1.5-2 سالوں میں, یہ اس میں کہنے میں قطعاً بھی کوئی باک یا آنکھ محسوس نہیں کروں گا کہ پاکستان کی اس کے ساتھ چلنے والی جو قوم تھی اس میں سے 50 سے 60% لوگ اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. 40% ابھی بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ انتہائی ایگریسو ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہے, چاہے وہ گلی محلوں میں ہے, چاہے وہ معاشرے میں ہے, چاہے وہ خاندانوں میں ہے. ان کے اس ایکسٹریمزم کی بنا پر وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. جو مخالف ہیں وہ پرسکون ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. نون لیگ والا ہے, پیپلز پارٹی والا ہے, کاف لیگ والا ہے, جماعت اسلامی والا ہے, کسی پارٹی کا, اے این پی کا, ایم کیو ایم کا, یا نیوٹرل ہے. وہ شور نہیں مچاتا نہ سوشل میڈیا پہ, نہ پبلک میں, نہ خاندان میں, نہ محلے میں, نہ شہر میں. لیکن یہ جو حرام کے پلے ہیں نا, جن کی ٹریننگ ایسی ہو چکی ہے, اور جن کو پیچھے سوشل میڈیا پہ طاقتوں کے اور ختم نبوت کے منکروں کا گروہ ان کو ڈیل بھی کرتا ہے, ان کو گائیڈ لائن بھی دیتا ہے, یہ پھرت کر کے آتے ہیں یا اٹھ کے آتے ہیں. جب یہ اٹھ کے آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہی پریزنٹ ہے, یہی حاضر ہے, یہی ہر طرف چھائے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. پچھلے 2.5-3 سالوں میں پاکستان کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہے. اور میری بات یاد رکھیے گا, یہ ٹینیور پورا کر جائیں, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, کے پی کے میں ٹینیور پورا ہونے دیں ان کا, اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹوں کی ضمانتیں نہ ضبط ہوئی اگلے الیکشن میں تو آپ مجھے کہیے گا. اچھا فیاض بھائی, اب آ جاتے ہیں ہمارے آخری اور ایک اہم ٹاپک پر. یہ جو ٹٹ پونجی ہے نا طالبان اور افغان, ان کو تو آپ کسی کھاتے میں نہ لکھیں. جی جی. لیکن انڈینز کو میں کم از کم یہ میسج دوں گا کہ بندے دے پتر بن کے رہنا. جی اس دفعہ پنگا کیتا نا تو 150 کروڑ ہندوستانیوں کی ہڈیوں کا جو سرما بنے گا, اس سرمے کو اپنی آنکھوں میں لگانے کے لیے کوئی ہندوستانی نہیں بچے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. ہمارا تو جو ہوگا نا, اپنی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی, آپ کا کیا ہوگا جناب علی. تو اس وجہ سے بچ کے رہیں. ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم امن کے خواہاں ہیں, لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں, یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے, تو ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. یہی طالبانوں کو ہمارا ایڈوائز ہے, یہی اس انڈیا کو ہے, باز آ جاؤ, بندے کے پتر بنو, تجارت کرو, لین دین کرو, معاملات چلاؤ, چیزوں کو پیسفلی سارٹ آؤٹ کرو. کشمیر کا ایشو, پانی کا ایشو, ڈیمز کا ایشو, دہشت گردی کا ایشو, آپ اپنے 150 کروڑ ہندوستانیوں کو سکون دو.
75 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को शौचालय, लेटरीन, वॉशरूम, बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। अगले बॉलीवुड की अरबों रुपए की मूवियां बना बना के शौचालय इनको मिलते तरले कर रहे हैं। यार खुदा दा वास्ता जे खेता ते जाके ते रेल दी पटड़ियां ते जाके जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दो ना, उसको छोड़ो तो कोई शौचालय बनाओ। ये इनकी तरक्की का आलम। इनकी 30 से 35% आबादी वो सड़कों के फुटपाथों पे और रेल की पटड़ियों के किनारे पे, प्लेटफार्मों पे सोती है। गुर्बत है, महंगाई है, जानवर के साथ शादी ये करते हैं, कुत्ते के साथ शादी ये औरत की ये करवा देते हैं, सूअर के साथ ये करवा देते हैं, एक औरत की कई मर्दों के साथ ये करवा देते हैं। फैज भाई कल मैंने देखा गोबर फेंकने का मुकाबला हो रहा है, एक दूसरे पे गाय का गोबर फेंक। तो ये जहालत में डूबी इंडियन कौम, मेरी इनसे गुजारिश है खुदारा इस मोदी से अपनी जान छुड़ा लो। अभी उनकी फिल्म एक बन रही है ताज फाइल्स के नाम से, उसमें वो साबित कर रही है कि ताजमहल भी मंदिर के ऊपर बना था। तो इस वजह से मेरी गुजारिश है इंडियन से कि सबसे पहले तो इस मोदी से अपनी जान छुड़ाओ। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना बिहार के और आगे पीछे, इस पर शिकस्त फाश दो इस बीजेपी को, ये तबाह कर देगी। और एक चीज आखिरी बात खत्म करने से पहले, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का ऐलान कर दिया। उस ग्रेटर बांग्लादेश पे जहां पर वो 7 सिस्टर्स कि जो चारों तरफ से बांग्लादेश के अंदर घिरी हुई हैं वो, और 3 इनकी जनाब रियासतें जिसमें बिहार है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है जी, इन तीनों को भी उसने क्लेम कर लिया है। और जो क्लेम किया है इसके ऊपर आग लगी हुई है इस वक्त इंडिया के अंदर, आग। ये उनकी इस वक्त बांग्लादेश की लीडरशिप ने, तो ये अगर समझते हैं ना कि पाकिस्तान को मशरक़ी और मगरबी सरहदों से नुकसान पहुंचाएंगे, तो इंडिया कान खोल के ना ये वाला इधर से बंद करे, इधर से सुने, या इधर से बंद करे और इधर से सुने कि जनाब आपको भी दोनों तरफ से पाकिस्तान मारने की पोजीशन में इस वक्त है और मारेगा। उधर से बांग्लादेशी मारेंगे, इधर से पाकिस्तान मारेगा। और हमारा भाई है, हमारा मुल्क है, हम ही कौन तुम ही कौन, रजाकार रजाकार। हम आज भी उसको पाकिस्तान मानते हैं, हम आज भी उसको अपना मुल्क का हिस्सा और अपने जिस्म का हिस्सा मानते हैं, और उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है। तो वो खुल के हमारी सपोर्ट कर, जो हरामखोर, जो हरामजादे शेख मुजीबुर रहमान, उसकी बेटी और उसकी पार्टी के लोग थे, उनको उन्होंने कुत्ते की तरह जूते की नोक पर रख लिया है। तो जिस दिन ये माहौल बन गया ना, इधर से पाकिस्तान उधर से बांग्लादेश, तो तुम्हारी मां की टांग हो जाएगी। फिर ये बॉलीवुड में ना मूवी बनाएंगे मां की टांग, और उसमें फिर पूरी स्टोरी बताएंगे कैसे एक मुल्क हुआ करता था, 150 करोड़ की आबादी हुआ करती थी, 36 रियासतें हुआ करती थी। उधर से फिर उस जनाब मुल्क ने पंगे करना शुरू किए एक अपने से 6 गुना छोटे मुल्क के साथ। उस मुल्क ने फिर ऐसी साइंस, टेक्नोलॉजी और अकल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की कि इधर से और उधर से बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से रगड़ा देके 15 मुल्क बना दिए इंडिया को। फिर ये मूवी बनेगी। अच्छा फयाज भाई, आखिरी सवाल हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये ज़रा गौर तलब एक सवाल है कि 1947 में पाकिस्तान बना, पाकिस्तान को सबसे आखिर में इन्हीं अफगानियों ने रिकग्नाइज़ किया। फिर इन्होंने उसी टाइम ये एक रफड़ डाल दिया, कहते हैं कि हम ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को नहीं मानते। हालांकि उसे पिछले 50 साल मान रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो फिर इनके अंदर कीड़ा आ गया, और इनके जो सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ बॉर्डर हैं वो भी गौरव नहीं बनाए हैं, लेकिन वो भी मानते हैं, लेकिन इधर इनके अंदर को कीड़ा आ जाता है। फिर 1948 में कबायली इजलाह में फ़कीर एपी की बगावत इन अफगानियों ने सपोर्ट की, सबसे पहली जो पाकिस्तान की रियासत के अंदर बगावत थी। फिर इन्होंने जो बादशाह खान के दौर में किया, पूरा गन फैलाया, पख्तून नेशनलिज्म की बुनियाद डाली। 65 की पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, उसमें इन अफगानियों ने कोई रोल नहीं अदा किया। इनका बादशाह ज़ाहिर शाह ये बोलता रहा कि अगर इंडिया जीता तो हम ग्रेटर पख्तूनखा बनाएंगे। 71 की हमारी जंग में अफगानियों ने कोई हिस्सा नहीं डाला। फिर इन पर रूस आके चढ़ गया, रूस ने 36 घंटे में इन पर कब्जा किया, और पाकिस्तान ने 11 साल लगाकर इनको रूस से छुड़वाया, हालांकि ये हमारी जंग में नहीं आए। फिर इनकी सिविल वार हुई, पाकिस्तान ने इनकी सिविल वार ख़त्म करवाई। फिर कारगिल की पाकिस्तान की जंग हुई, एक अफगानी जो से पाकिस्तान की मदद को नहीं आया। तो आज के दौर में मैं देखता हूँ कि ये अफगानी कहते हैं कि जी 2001 में पाकिस्तान ने अमेरिका से हमारे लिए जंग क्यों नहीं लड़ी, और अमेरिका के सामने पाकिस्तान क्यों नहीं खड़ा हो गया। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि इनके दिमाग किस लेवल ऑफ इंटाइटलमेंट पे फंसे हुए हैं कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने ही इन पर एहसान करने और इन्होंने कुछ नहीं करना। मतलब अभी भी ये जो इमरान खान भी बात करता है कि वो कहते हैं कि 40,000 तरीके तालिबान के लोगों का, मुझे तो उन्होंने कहा कि हमने तो अफगानिस्तान में रख नहीं सकते,
تو آپ رکھ لیں. اور وہی پھر وہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے 60 لاکھ مہاجر رکھ لیے, تم لوگ یہ 40,000 بندے ہی رکھ سکتے. اب کل بھی ہماری حکومت ان سے گارنٹی مانگتی رہی, ان کو کہا کہ گارنٹی دو, تو کہتے ہیں جی ہم تو گارنٹی نہیں دے سکتے, کہ مطلب تمہارے لیے ہم نے روس سے لڑائی لی, تمہاری کوئٹہ شورا کو بچا کر ہم نے امریکہ سے لڑائی لی. تو یہ اتنے نمک حرام کیوں ہے فیاض بھائی, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. انسانی زندگی کے 4 مؤثرات ہیں. جی جی. انسانی زندگی چاہے انڈیویجول کے اوپر مبنی ہو, چاہے آپ کی کولیکٹیو انسانی زندگی ہو, انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, جی جی, فرد کی ہو یا قوم کی ہو, 4 چیزوں پہ بیس کرتی ہے, 5ویں کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک فطرت جو پیدائش کے وقت ہی انسان کی خوبیاں اور خامیاں آ جاتی ہیں, ایک وراثت, ایک تربیت اور ایک ماحول. یہ علوم الانسانیات کے جو ماہرین ہیں, جو 5-6 مہینے کم از کم ان کی ڈیٹیل سے اسٹڈی کی ہے, اس کے نتیجے کا یہ نچوڑ ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں, اس میں سے ایک بات یاد رکھیے گا فرحان صاحب, علوم الانسانیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو 4 مؤثرات ہیں نا, ان میں سے ماحول کے جناب خوبیاں خامیاں جو ہوتی ہیں نا انسان کے اوپر, انسانی قوم کے اوپر, اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. ماحول والی پازیٹیو نیگیٹو, تربیت والی پازیٹیو نیگیٹو جناب خوبیاں خامیاں تبدیل کی جا سکتی ہیں, وراثت والی خوبیاں خامیاں تبدیل کی جا سکتی ہیں. لیکن جو فطرت کی خوبیاں اور خامیاں ہیں وہ نہ وراثت چینج کر سکتی ہے, نہ ماحول چینج کر سکتا ہے, نہ تربیت چینج کر سکتی ہے. تو جو ہو ہی بد فطرت, اب یہ میرے تسلی سے سنیے گا, سراج الدین حقانی سے پوچھو نا, انس حقانی سے پوچھو, یہ جتنے جناب آپ کے یہاں پر لوگ ہیں جو پاکستان میں پلتے رہے ہیں, کوئٹہ شورا سے لے کے یہ سارے, جاؤ جا کے پوچھو جناب آپ کے حقانی مدرسے والوں سے نوشہرہ میں. بات یہ نہیں ہے, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, اے بیڈ مین کالز ود اٹس ٹول, آٹا گندے ہلدی کیوں ہے, یہ ان کی فطرت ہی بد فطرت ہے. لیکن اب کی بار اچھا ایک آخری بریکنگ سن لیں. جی جی. آخری بریکنگ یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, جو میری پرسپشن ہے اور کچھ انفارمیشن بھی ہے. ان افغانوں سے تنگ آ گیا چائنا بھی, ایران بھی, رشیا بھی, ازبکستان بھی, کرغستان بھی, قازقستان بھی, ترکمانستان بھی. ساروں نے فیصلہ کر لیا, پاکستان تو ہے ہی ہے, ساروں کا, اور چائنا بھی. ساروں نے ایک ذہن بنا لیا کہ کڑکڑی مکاؤ اس افغانستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو. بالکل. اور یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے, اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. کچھ حصہ پاکستان کے ساتھ, کچھ حصہ چائنا کے ساتھ, کچھ حصہ ترک کے ساتھ, اور شمالی اتحاد والا یہ جو اس سائڈ کی جو ریاستیں ہیں اس کا ملک لہدا. اگر یہ بندے کے پتر کی طرح انہوں نے بیہیو نہ کیا اگلے 2-4 سالوں کے اندر, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ پھر ادھر جا کے چیزیں جا کے پہنچیں گی جس میں یہ افغانستان 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. تو چلیں دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کی شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور ہمارے ذات سیاست کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے جائیں. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ رکھیں. آمین.